کچھ چیزوں کی ہم وضاحت بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج آپ نے کچھ چیزیں رپورٹ کی ہیں عدالت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، کچھ جج صاحبان نے ریمارکس دیے ہیں، کچھ ہمارے وکلاء اور پارٹیوں کے جو قانونی مشیر ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر کچھ باتیں کی ہیں، ایک ایک جملہ آپ نے اس کا نقل کیا ہے، تو وہ کورٹ کے اندر کے معاملات ہیں۔ آپ جانتے ہیں وکیل کس طرح ایک جج کو اپنی بات پر آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے جملے کو ترتیب دینا، گفتگو کو ترتیب دینا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر ایک سیاسی ماحول میں بیٹھ کر بالکل سیاسی زاویے کے ساتھ ساری باتیں کریں گے۔ کل وزیر اعظم کی صدارت میں حکمران جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس تھا، اور اس میں جو زیر بحث موضوع تھا وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کو جو بھی آپ عنوان دیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ لوگ بات چیت کریں۔ ہمارا فیصلہ 14 مئی کو پنجاب میں جنرل الیکشنز کا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور تاریخ پر متفق ہوتے ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جس پر میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے تمام مندرجات آپ کے سامنے ہیں۔ بلکہ مجھ سے زیادہ پھر الیکٹرانک میڈیا زیادہ بولی ہے بنسبت میری گفتگو کے۔ ہم نے کل کے اجلاس میں بھی اپنا وہی موقف دیا۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس حد تک اتفاق کیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر سینٹ میں سینٹ کے ممبران کی کمیٹی وہ آپس میں بیٹھ کر وہاں کے کسی کمیٹی روم میں بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک سینٹ آف پاکستان فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارے مد نظر یہی رہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں، یا کسی زمانے میں 1-2 دن کے فاصلے سے ہوتے تھے، لیکن ایک ہی کمپین کے تحت الیکشن ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ایک صوبے میں ایک وقت پر، پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں دوسرے وقت پر، تو ہماری نظر وفاق پاکستان پر ہے، اور وفاق پاکستان ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کا ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین کی پوری عمارت گرتی ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن کے اندر پھنس گئی، اور کیوں اس کو آئین کے اس پہلو کا اندازہ نہیں ہے کہ فیڈریشن کو بچانا ہے۔
फेडरेशन को बचाना मुल्क को बचाना है। क्या हम सियासी तौर पर ये बात नहीं समझते कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर विफाक में भी वही कामयाब होगी, और एक सूबे की जो मुनाफली है जिसको 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया गया, छोटे सूबों को मुतमईन किया गया, उस सब पर पानी फिर जाएगा और फिर तीनों एक सूबे के मुकाबले में आ जाएंगे। इन एहतिमालात को सामने क्यों नहीं रखा गया? आज बड़ी अच्छी बात कही है, और मैं समझता हूं कि आज का सुप्रीम कोर्ट का रवैया उसे हम एक मुस्बत पहलू से देख रहे हैं कि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी कर दी है, लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कि आज क्यों कहा जा रहा है? भाई हम समझते हैं कि आप ही की ज़िद थी इसकी, लेकिन फिर भी कि एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है, सो हथौड़ा भी दिखा दिया। तो ये हथौड़ा ज़रा हटा दें, और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि शेड्यूल खुद देती है और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें। तो ये पहलू ज़रा हमारे नज़दीक काबिल एतराज़ था, लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त 14 मई के हवाले से मेरी ज़ाती नज़र में नाकाबिल अमल है। मैं अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है, और इसका इदराक खुद उनको भी कर लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी की सोच है, और जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी पूरी मरकज़ी मजलिस आमिला ने उसकी तौसीक की है, जिस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात जिस पर हमारी जमात ने उसका नोटिस लिया है, वो है मरदमशुमारी का मसला। मरदमशुमारी के हवाले से उसके तरीक़ाकार और मरदमशुमारी की जो कैंपेन चली है, उस पर अदम एतमाद किया जा रहा है। कराची में भी, हैदराबाद में भी उस पर अदम एतमाद हो रहा है, अंदरूनी सिंध भी उस पर अदम एतमाद हो रहा है, खुद बलोचिस्तान में कोयटा शहर के हवाले से उस पर अदम एतमाद किया गया है। तमाम सियासी जमातों ने, खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के अंदर इस पर अदम एतमाद किया गया है, और इस तरह की तरीक़ाकार के साथ मरदमशुमारी जो है वो मजमूई तौर पर भी पाकिस्तान में 5 साल के बाद हमारी आबादी कम हो गई। एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ आबादी बढ़नी चाहिए वहाँ आबादी हमारी कम हो रही है। इसी हवाले से वोटर लिस्टें बननी है, इसी हवाले से नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, जिस पर कल लोगों को एतमाद नहीं होगा, और जैसे जबर की बुनियाद पर आप उनसे एक इलेक्शन करवाएंगे। लिहाजा जमीयत उलमाए इस्लाम ने अपनी हुकूमत से कहा है कि ये जो डिजिटल सिस्टम के तहत
مردم شماری کی گئی ہے، عام آدمی دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں ڈیجیٹل کو نہیں جانتے تھے. اور جس طرح پچھلا الیکشن ایک مشین کے ذریعے کرایا گیا اور جس کا نتیجہ دھاندلی کی صورت میں آیا اور جس نے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، آج مردم شماری کو اگر آپ اس طریقے سے ڈیجیٹل سسٹم کے تحت عام آدمی کو جو بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر میں پرچیاں تقسیم ہوتی ہیں اور آپ خود جو ہے وہ بھریں اس کو، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور کتنے لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہوگا جو لوگوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے. تو اس پر فوری طور پر تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور اگر یہ غلط مردم شماری ہے تو پھر اس کو دوبارہ ہونا چاہیے. مرکزی مجلس عامہ نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی تھی اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اپنی سفارشات مکمل کی ہیں، تو پھر کیوں اب تک اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی ہے؟ تو اس پر فوری قانون سازی ہونی چاہیے. اجلاس نے عمران خان، اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی جو اس نے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں، جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی، تاریخ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس کو. اس حوالے سے 1 سال گزر گیا ہے، عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا. اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے، اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا جائے. انشاءاللہ ہم ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے. اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کنونشن کہاں ہونے چاہیے، عام جلسے کہاں ہونے چاہیے، اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ، اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے. ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، دلدل میں کس نے پھنسایا ہے، ہمارے ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کس نے کیا ہے، قیمتوں پر کنٹرول ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا، اور قیمتوں پر کنٹرول IMF کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں. روپے کو اوپر نیچے جانا، وہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، اس پر اپنے اختیار ہی ختم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، ان کی شہادت پر انتہائی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے تمام جو اس وقت تک خدمات تھے، چاہے وہ جماعت کے لیے تھے، چاہے وہ حکومت کے اندر اپنے حج پالیسی کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے تھے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو مقام شہادت پر فائز فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی وزیر اعظم نے ایوان میں قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو انتخابی دھاندلی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی، اس کی نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ چوروں کو بھی پکڑا جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات، وزیر اعظم کو تو تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، پہلا کوشچن یہ ہے، اور دوسرا کیا واقعی آپ اصل چوروں کو پکڑ سکیں گے 25 جولائی 2018 کے؟ میرے خیال میں ان کی جو بات ہے، وہ جو آج ہم جس چیز پہ غور کر رہے ہیں، یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اس ذہن کو اپنا لیا ہے
اور 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ننگی دھاندلی ہوئی ہے۔ یقیناً ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے ہم اس ادارے کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے، لیکن ساتھ ساتھ 180 اراکین کی ان پر اعتماد پر میں وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی مسائل کا حل خود مل کر بیٹھ کر نکالنا چاہیے۔ چیئرمین سعید صاحب نے بھی کوشش کیا، سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکل پائے گا؟ دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ بات کر کے سیاسی انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ تو عدالت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاید ابھی تک ان کو نہیں پہچانا، ہم نے 12 سال پہلے پہچانا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی جانب سے جو مذہبی طبقہ ہے ان کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد ٹی وی کے خلاف باتیں ہوئی، آج آپ ڈیجیٹل مردم شماری کو بھی نہیں مان رہے، کیا یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا، نہ ہم نے یہ کہا ہے آج تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی۔ مذہبی طبقے کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے غلط چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو نہ جوڑا کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا یہ تاثر ہم لے سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم یا جو اتحاد تھا، حکومت اتحاد تھا، اس پہ اب دراریں پڑ گئی ہیں؟ کیونکہ آج کی پریس کانفرنس میرے خیال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے، یکجا ہے، کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے۔ جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم ملک اور بڑے مقاصد کو بھی جانتے ہیں، اس کا پورا ادراک رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آج جو حکومت موجود ہے یہی وہ قومی حکومت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو چلائیں، سو وہ مقصد آج حاصل ہوا۔ ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں، ایک ہی کر لیں گے۔ آپ نے 2018 میں دھاندلی کی بات کی تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی، اور آج اسی اسمبلی کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا؟ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا۔ اگرچہ آپ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم سامنے آتا ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے؟ تو ہم نے یہ کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو تحریری طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 14 مئی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے ہمارا حکم برقرار ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگی تو آپ دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا پھر اس کا عمل نہیں ہو سکا، ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا، کاراباغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا عمل نہیں ہو سکا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر۔ یہ بتائیے گا، سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے دوبارہ، جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر دیا ہے، تو کیا حکمران اتحاد دو چیزیں ہیں کہ سیاسی کلچر کو کیسے آپ اس رواداری کو واپس لائیں گے، اور دوسرا جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکمران اتحاد آگے کیسے بڑھے گا کہ آپ عوام کے سامنے، کیونکہ آپ نے انتخابات میں پھر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں یا ہم آئین کا انکار کریں یا ہم الیکشن کا انکار کریں یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں، لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولیت کو سمجھنا، ان کے تقاضوں کو سمجھنا، اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں، اگر آپ کسی کوٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں، خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ
یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو، ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں. شاکر سولنگی صاحب فرمائیں کہ آج کی جو سماعت تھی چیف جسٹس کی، 2 ججز تو مکمل طور پر خاموش تھے. چیف جسٹس کے بڑے مثبت ریمارکس کہ سیاستدان خود جا کر مسائل حل کریں، ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے، یا 2 طرفہ ججز لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف 14 کا برقرار ہے فیصلہ بھی، اور پھر ریمارک سے ادھر سے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے. یہ 2 میرے خیال میں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہے. میں کوئی انتہا پسند آدمی نہیں ہوں. اگر کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے میں اس کا بھی اعتراف کیا ہے، لیکن جہاں جہاں پر ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے وہ رائے بھی ہم نے دے دی ہے. اس سے زیادہ مزید میرے خیال میں آپ یہی تک رہنے سے بات کریں. جی صاحب، یہ آپ 13 جماعتوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے اور یہ ایک اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ 1 سال ہو گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف نہ آپ کی جماعت نکلی ہے، نہ 13 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت نکلی ہے احتجاج کے لیے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس پہ کیا؟ حکومتیں احتجاج کے لیے نہیں نکلتی. حکومتیں اس صورتحال کو قابو کرتی ہیں اپنے ریاستی وسائل و ذرائع کے ذریعے سے. یقیناً اس میں جو مشکلات ہیں، یعنی میں تو آپ کو پتہ ہے اور آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کئی بڑے جلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک ملک کو جس دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے، آنے والی حکومت اس کو نکالنے میں دقت محسوس کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے، لیکن ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے، 8 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے. آج وہ ہمارا تجزیہ صحیح ثابت ہو رہا ہے نا، کہ ہم نے جو اس حوالے سے تجزیہ دیا تھا کہ یہ مشکل ہوگا، تو ہمارا تجزیہ صحیح ہے. ان گزشتہ 3-4 سالوں میں سیاسی عدم استحکام آیا، معاشی عدم استحکام آیا، آپ کے ملک کے دفاعی نظام کو تقسیم کرنے کی سازش ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حکومت میں ریاست کے خلاف ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر ایک طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں، ترقیات